الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی پنج سورہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں، اس کے فضائل لکھے ہیں، مختلف ذکر و اذکار استغفار کے فضائل لکھے ہیں، نفلی روزوں کے فضائل لکھے ہیں، نفلی نمازوں کے فضائل لکھے ہیں، مختلف رنگ برنگے نت نئی خوشبوؤں والے مدنی پھول بھی ہیں۔ اس میں درود پاک کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے ایک درود پاک صفحہ نمبر 174 پر لکھا ہے۔ حوالہ لکھا ہے افضل الصلوات علی سید السادات، سید ابن عابدین علی رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں، میں نے اسے ایک فتنہ عظیم میں پڑھا، یعنی اس درود پاک کو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اسے ابھی 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو فیضان صحابیات سلسلے میں حاضر ہیں اور اسلامی بہنیں، وہ بھی یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل کے اس سلسلے میں ہم صحابیات کے بارے میں سنتے ہیں۔ پچھلے 4 سلسلوں سے الحمدللہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقوال جو علم و حکمت سے مالا مال ہیں، وہ ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی موضوع ہے، سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقوال مبارکہ۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ مباح کام اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، باعث ثواب ہو جاتا ہے، اور ثواب کے کام میں جس قدر زیادہ اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں، ثواب میں ترقی ہوتی چلے جاتی ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے نماز کے لیے مسجد میں جانے کی 40 نیتیں لکھی ہیں، اور پھر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نیتیں کرنا چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ تو سلسلے میں اس بیان میں شرکت کی بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں، کچھ حسب حال کر لیجئے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قیامت کے روز بندہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، جیسی نیت ویسی مراد کہا جاتا ہے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر نیت میں کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے۔ تو نیت اچھی ہوگی، انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہم سے اچھا معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت سے عز و جل۔ تو نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں، اس بیان میں ہم اول تا آخر شرکت کریں گے، کس لیے؟ ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور جب بھی کسی اچھے کام کا عزم کیا جائے تو یاد رکھیے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ القوی نے اسے نور العرفان میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اسلامی بہنیں نیت کر لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے
سے بچوں گی، گھٹنوں میں سر رکھنے سے بچوں گی، چل پڑنے سے بچوں گی۔ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ بھی نیت کریں کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر جب تک ہمت رہی 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اسلامی بھائی بھی نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی نیت کریں۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، یہ نیت کر لیجئے۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا۔ جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو نمایاں آواز سے رپلائی دوں گا۔ اسلامی بہنیں اتنی آواز بلند نہ کریں کہ آواز باہر تک جائے، کسی غیر مرد تک پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی صحبت حاصل کی، آپ سے تربیت پائی۔ کن سے تربیت پائی؟ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 2 جہاں بنائے۔ کن کی تربیت پائی؟ جن کو خود اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا اور اولین و آخرین کا علم سکھایا، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والے، سب کو سکھا دیا۔ ہماری امی جان نے ان سے سیکھا۔ تو آپ کے اقوال کس قدر شاندار ہیں، کس قدر علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صدقے میں کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کمتر نہ سمجھو، گھٹیا نہ سمجھو، کیونکہ اس میں سے، یعنی صدقے میں سے 1 دانہ قیامت کے دن ثواب میں پہاڑوں کے برابر تولا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، پہاڑوں کے برابر۔ ایک لفظ ہے صدقہ، اس کا مطلب ہے واسطہ۔ صدقہ پیارے کی حیا کا نالے مجھ سے حساب۔ یا اللہ، تیرے پیارے کا واسطہ تو مجھ سے حساب نہ لے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اعلی حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اپنے محبوب کے صدقے میں۔ تو صدقہ واسطہ، ایک ہے صدقہ، دال پر زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینا، خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے پانی کے ڈول میں سے دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ برحال ہماری امی جان فرما رہی ہیں کہ صدقے میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو۔ صدقے کا 1 دانہ قیامت کے روز اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ، اس کی اہمیت کیا ہوگی کہ یہ پہاڑوں کے برابر تولا جائے گا، بہت وزندار ہوگا میزان عمل میں۔ قیامت کے روز میزان قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ دائیں طرف نیکیوں کا پلڑا ہوگا، بائیں طرف یہ گناہوں کا پلڑا ہوگا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دنیا کی طرح نیچے نہیں جائے گا بلکہ اوپر جائے گا، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ اوپر جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اور جب کسی کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو فرشتے کہیں گے سعید ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کہیں گے شقی ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لے۔ تو ہماری امی جان کیا فرما رہی؟ صدقے میں سے کسی چیز کو کمتر نہ سمجھو، کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ صدقے کا 1 دانہ قیامت کے دن ثواب میں پہاڑوں کے برابر تولا جائے گا۔ ادب الدنیا والدین میں ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ضبوا باموالکم عن احسابکم، اپنے مال کے ذریعے اپنے آپ کو حساب سے بچاؤ۔ حساب ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حساب ہو گیا تو مارے جائیں گے۔ حساب کس کو دیں گے؟ حساب تو اپنی امی کو نہیں دیا جاتا، حساب تو ابا کو نہیں دیا جاتا، آفیسر کو حساب نہیں دیا جاتا،
کب کبھی تاری ہو جاتی بعض لوگوں کی، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اگر جب وائوا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس سے وہ بھول جاتے ہیں کہ اتنا یاد کر کے آئے، بھول گئے، یہاں گھبراہٹ ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دیں گے؟ جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو، باطن کو جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، سارے اعضائے بدن کے معاملات کو جانتا ہے، جلوت خلوت کو جانتا ہے، سب پتہ ہے اس کو، دلی ارادوں سے بھی باخبر ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ سورہ ملک میں خود ہی فرماتا ہے وہ سب جانتا ہے. اس کی بارگاہ میں اللہ 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 کیا حساب دیں گے؟ آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم بے حساب بخشے جائیں. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا اللہ، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہماری امی جان کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو چیز دو اس کو حقیر نہ جانو، ایک دانہ بھی قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر تولا جائے گا. اور فرما رہی ہیں کہ اپنے مال کے ذریعے اپنے آپ کو حساب سے بچا لو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اپنی اولاد کو ہی دے دو. ماں کو دینا یہ بھی صدقہ ہے، بھائی کو دے دو یہ بھی صدقہ ہے، بہن کو دے دو، بچوں کی امی کو دے دو، خالہ کو، پھپھی کو، نانی کو، دادی کو، یہ بھی صدقہ ہے. ماموں کو دے دو، چچا کو دے دو، تایا کو دے دیں، اپنی کزن کو دے دیں، پڑوسیوں کو دے دیں. اگر قریبی رشتہ داروں کو دیں گے تو دونا ثواب ملے گا. ایک رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا 2 ثواب. تو اللہ کی راہ میں دیں، چاہے کم ہی ہو. 1 روٹی دینی ہے کوئی بات نہیں، 1 روپیہ خرچ کرنا ہے کوئی بات نہیں، دیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں. بعض ہم میں سے ایسے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوں گی، کہ یہ کیا چیز بھیجوں میں، آج تو ہم نے سبزی پکائی ہے تو فلاں کو کیا بھیجیں، جب کوئی اعلیٰ کھانا پکے گا، کوئی بریانی تیار ہوگی پھر بھیجوں گی، جب کوئی مچھلی تلی ہوگی پھر بھیجوں گی. نہیں، جو کچھ بھی ہے مہمان کی مہمان نوازی کریں، بلکہ اس کے اندر فراوانی کریں، اللہ نے دیا ہے. اور اگر جو موجود ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں دے، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا. ہاں، مہمان نوازی کا بھی ثواب ملتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، جائز خرچ کیا جائے. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، اس کے مطابق آپ ہی کا عمل ملاحظہ فرمائیں. چنانچہ تنبیہ المغترین میں حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فقیر کو انگور کا 1 دانہ دیا. آپ شرمائی نہیں کہ میں 1 دانہ دوں گی، 1 دانہ، گچھا نہیں، 1 کلو نہیں، 5 کلو نہیں، ٹوکری نہیں، 1 دانہ، فقط 1 دانہ. 1 دانہ آپ نے فقیر کو دیا، اس نے واپس کر دیا. کیوں؟ کہ اس کی نگاہ میں یہ کم تھا. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالی کا یہ قول نہیں پڑھا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ؟ یہ سورہ زلزال پارہ 30 کی 7ویں آیت ہے، ترجمہ کنز الایمان. تو جو 1 ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. ہماری امی جان کو قرآن پاک یاد تھا، جبھی تو موقع کی مناسبت سے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. ہمیں قرآن کیا یاد ہوگا؟ مقدر والیاں پڑھتی ہیں قرآن پاک، مقدر والے پڑھتے ہیں قرآن پاک. کتنے نادان ہیں، ناول ڈائجسٹ سے جان نہیں چھوڑتی. یہاں سے آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، کہاں اٹکے؟ ناول ڈائجسٹ سے چھوٹے تو بایولوجی میں پھنسے، زولوجی میں پھنسے، باٹنی میں پھنسے، میتھس میں پھنس گئے. قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ.
سب کچھ آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا، پڑھے لکھے جاہل ہیں ایسے لوگ۔ بہرحال ہماری امی جان نے اس فقیر کو جس نے انگور کا ایک دانہ حقیر سمجھا کہ یہ مجھے کیا دے دیا، آپ نے قرآن پاک کی آیت سنائی کہ ایک ذرہ بھی کوئی بھلائی کرے اسے دیکھے گا، تو ذرے کے مقابلے میں یہ انگور کس قدر ہے آپ نے یہ سمجھایا۔ یہ سن کر اس فقیر نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو ہم اس چکر میں نہ پڑیں کہ بہت مال ہوگا تو خرچ کریں گے۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت پیاری کتاب ہے، 2000 سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے، اور موضوع کیا ہے دیکھ لیجئے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ ان اعمال کا اس کتاب میں تذکرہ ہے، ان اعمال پر مبنی احادیث ہیں جو جنت میں لے جانے والی، صدقہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اس میں کتنی ساری آیتیں دی ہوئی ہیں، 7 آیتیں دی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ احادیث کثیر دی ہوئی ہیں کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور ایک حدیث پاک دی ہوئی ہے ابن ماجہ شریف کے حوالے سے کہ حدیث نمبر ہے 1، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، اور تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری طور پر صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہماری مصیبتیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ صدقے کے فضائل سے احادیث مالا مال ہیں، اور چونکہ موضوع وہ صدقے کے فضائل نہیں ہے، موضوع تو یہ ہے کہ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اقوال، علم و حکمت سے مالا مال اقوال وہ بیان کیے جائیں۔ تو آپ کا یہ قول مبارک کہ صدقہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے، اگر وہ کم بھی ہو تو اس کو حقیر نہ جانو، کیونکہ ایک دانہ جو ہے قیامت کے روز یہ پہاڑوں کے برابر تولا جائے گا۔ اور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کے ذریعے اپنے آپ کو حساب سے بچاؤ، اسی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ وہ حساب سے بچا دے گا۔ ضیاء صدقات جو کتاب ہے بہت پیاری، اس کے اندر صفحہ نمبر 174 سے وہ اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضوی شریف سے جلد 23 صفحہ 152 سے کچھ مدنی پھول چن کر لکھے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت ساری احادیث وہ لکھی ہیں، اور پھر صدقے کے متعلق فضائل سے مالا مال 25 مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے، لکھا ہے بِإِذْنِ تعالیٰ بری موت سے بچیں گے کون؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے، کن کے لیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ عمریں زیادہ ہوں گی، کن کی؟ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے۔ 3 ان کی گنتی بڑھے گی۔ 4 رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے، خیر و برکت پائیں گے۔ کون؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، جو حقدار ہیں ان کو دینے والے، اولاد پر خرچ کرنے والے، ماں باپ پر خرچ کرنے والے، بہنوں پر خرچ کرنے والے، پڑوسیوں پر خرچ کرنے والے، مساجد بنانے والے، مدارس بنانے والے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خرچ کرنے والے، لنگر رسائل چلانے والے۔ آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی۔ 7 ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل و اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، کن پر؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔
رضا الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے، ان کے ٹیڑے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر و خوبی کی متبع ہیں۔ تھوڑے صرف میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھاتے۔ اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اپنے معصوم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے کون؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی۔ آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے، نہایت مقاصد و غایت مرادات ہے۔ 25 خدا عز و جل نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پر نور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں جنت میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما دے۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ یا اللہ جھولی بھر دے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کے آج کے سلسلے میں ہم اپنی امی جان جن پر ہماری جان قربان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک اقوال اور اس کے تحت مختلف مدنی پھول چن رہے ہیں۔ سنیے ہماری امی جان مزید کیا فرماتی ہیں۔ چنانچہ تنبیہ المغترین میں ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان لکھا ہے: الجنت دار الاسخیاء والنار دار البخلاء۔ جنت سخیوں کی جاگیر ہے اور جہنم بخیلوں کی، کنجوسوں کی۔ جنت جو اللہ کی رضا کی جگہ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صلحاء کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعمتیں 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 نعمتیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی بیماری نہیں، موت کو موت آ چکی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، کوئی ایذا پہنچانے والی چیز نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر ہے، یہ کن کی جاگیر ہے؟ اس میں کس کو جگہ ملے گی؟ سخیوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو۔ تو اللہ کرے ہم سخیوں میں سے ہو جائیں، خرچ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں جنت سخیوں کی جاگیر ہے، جہنم بخیلوں کی۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کی وصیتیں
یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے۔ امام اعظم جو کہ کروڑوں حنفیوں کے مقتدا و پیشوا ہیں، امام الائمہ ہیں، سراج الامہ ہیں، آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ نے اپنے جو شاگردوں کو وصیتیں کی اس میں یہ لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ غریبوں فقیروں پر صدقہ و خیرات کرتے رہنا، کیونکہ بخیل شخص کبھی سردار نہیں بن سکتا، کنجوس کبھی سردار نہیں بن سکتا، کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس کے ماننے والے بہت کم ہوں گے، چاہنے والے اس کے بہت کم ہوں گے، کنجوس جو ہوا۔ اور ضیاء صدقات، اس میں سے کچھ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت پیاری کتاب ہے یہ، ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو لینی چاہیے۔ اس کے اندر صدقے کے معنی کیا ہیں، صدقے کی اقسام کیا ہیں، مال جمع کرنا کیسا ہے، پوشیدہ صدقات اس کے فضائل، کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے فضائل، قرض دینے اور تنگ دستی پر آسانی کرنے کے فضائل، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا کیسا، قناعت کی عظمت اور سوال کی مذمت، بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ کچھ میں نے عرض کیا، یہ کتاب مبلغین اور مبلغات کے لیے بہت مفید ہے، اور بالخصوص جب وہ مدنی عطیات جمع کرنے ہوں، بیانات کرنے ہوں اس تعلق سے، تو یہ بہت ہی پیاری کتاب۔ اس کے علاوہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے خزانے کے انبار، مال کے بارے میں، وہ مال جمع کیا کسی شخص نے اور مال کو کہا اور مال نے پھر جواب دیا، بہت پیاری کتاب ہے۔ کتنا مال جمع کرنا چاہیے، کس کے لیے کتنا مال جمع کرنا ضروری ہے، یہ سب وہ اس کے اندر تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مدینے کی مچھلی رسالہ ہے، جو اپنا محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کرے اس کو کیا فضیلت ملے گی، وہ پڑھیں۔ اس میں ایک اثار کی بڑی پیاری مدنی بہار بھی دی ہوئی ہے، اسلامی بہن نے بمبئی میں، ہند کے اندر جو اپنی چپلیں اثار کیں تو انہیں کیا کیا ملا، وہ پڑھیں اس رسالے کے اندر۔ بہرحال اس ضیاء صدقات کے صفحہ نمبر 108 پر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو لحیان کے وفد سے پوچھا، اے بنو لحیان تمہارا سردار کون ہے؟ عرض کی جد بن قیس، مگر وہ کنجوس ہے۔ فرمایا کنجوسی سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ تمہارے سردار حضرت عمرو بن جموح ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت میں انہوں نے عرض کی جد بن قیس ہمارا سردار ہے۔ فرمایا تم نے اسے سردار کیوں بنایا؟ عرض کی اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مالدار ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں بخل پاتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بخل سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہے؟ وہ تمہارا سردار نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ہمارا سردار کون؟ فرمایا تمہارے سردار بشر بن برا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سردار کو تبدیل کر دے جو بخیل تھا، کنجوس تھا، اور سخی کو سردار بنا دیا۔ دیکھیں، بخیل کے لیے سرداری نہیں ہے، سرداری تو سخی کے لیے۔ سخی کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، سخی سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، سخی کو دعائیں دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ بخیل کو کون دعائیں دے گا جو پھوٹی کوڑی بھی نہ دے اللہ کی راہ میں، قرض بھی نہ دے، مانگے سا بھی نہ دے، حالانکہ اس کے پاس لاکھ ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں جلد 1 صفحہ 274 پر یہ فرمان مصطفیٰ لکھا ہے، دغاباز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، لباب الاحیاء، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت پیاری کتاب ہے، احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ امام غزالی نے خود خلاصہ لکھا ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد لکھا ہے، بخیل، مکار، خیانت کرنے والا اور بد اخلاق جنت میں نہیں جائیں گے، اور جو سخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ باہر شریعت میں اس طرح کے بہت سارے وہ فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، اس تعلق سے وہ زاہد اور سب سے بڑا سخی کون ہے، یہ الزہد و قصر العمل، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور وہ ایک شخص جو بہت سخی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اولاد نے یہ خرچ کرنے کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور غریبوں سے، مسکینوں سے اپنے مال کو روکا، تو ان کا باغ جو تھا وہ تاراج ہو گیا۔ یہ عجائب القرآن مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ، اس کے آپ صفحہ نمبر 210 پر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ سلسلے کا وقت قلیل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں، وہ تفصیلی واقعہ نہیں بیان کر رہا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہتر مال اور بہتر باغ عطا فرما دیا۔ اب یہاں آپ کو میں ایک شرعی مسئلہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 130 سے، کیونکہ سخاوت کی بات ہوئی، بخل کی بات ہوئی،
یہ صفحہ نمبر 130 ہے۔ سوال، اللہ عز و جل کو سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، اللہ عز و جل کو سخی نہیں جواد کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، ہاں جواد کہہ سکتے ہیں۔ مزید سنیے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 165 پر لکھتے ہیں، اسماء الہیہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام توقیفیہ ہیں۔ توقیفیہ کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے نام، جو قرآن اور حدیث میں ہیں وہی نام اللہ تعالیٰ کے ہمیں لینے چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواد ہونا اپنا ایمان، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وارد نہیں۔ مرآت جلد 1 صفحہ 221 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں۔ اب سخی کسے کہتے ہیں، جواد کسے کہتے ہیں، سن لیجئے، اس کی تعریفات یاد کر لیجئے۔ اب جنہوں نے نیت کی تھی کہ ہم اہم مدنی پھول لکھیں گے، ان کو اپنی نیت پر عمل کرنے کا موقع ہے، قلم ڈائری لیں اور لکھ لیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ سخی وہ جو خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے، یہ سخی ہے۔ اور جواد کیا ہے؟ جواد وہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جاتا ہے۔ سخی کے مقابل یعنی اپوزٹ کیا ہے؟ بخیل۔ بخیل وہ ہے، لیجئے بخیل کی تعریف بھی سن لیجئے، جو خود کھائے اوروں کو نہ کھلائے، یہ بخیل ہے۔ اور سخی کون ہے؟ جو کھائے اور کھلائے۔ اور جواد کون ہے؟ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ سبحان اللہ۔ اور جواد کے اپوزٹ کیا ہے؟ ممسک۔ ممسک وہ ہے جو نہ کھائے نہ کھانے دے، یعنی یوں سمجھیے کہ پہلا تو وہ کنجوس ہے نا، سخی کے مقابل جو بخیل، خود کھاتا ہے اوروں کو نہیں کھلاتا، یہ ایسا بدنصیب ہے، نہ کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممسک۔ اللہ تعالیٰ کی تمام دنیاوی اخروی نعمتیں دنیا کے لیے ہیں، اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جواد ہے۔ اس نے نعمتیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بندوں کے لیے بنائی، اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہنا چاہیے، جواد کہہ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیداتنا بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک اقوال ہم سن رہے ہیں، آئیے مزید سنیے۔ فرماتی ہیں، کتنے ہی قاری القرآن یعنی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی آیت پڑھتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ترجمہ کنز الایمان، ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔ تو کتنے قاری القرآن ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ جو خوش نصیب درست قرآن پڑھتا ہے اس کو تو بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 385 385 سے آپ قرآن پاک درست پڑھنے کے فضائل پڑھیں، دل چاہے گا کہ بس قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے رہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، روزانہ 3 آیتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اسلامی بہنوں کو بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھیں مگر درست پڑھیں، اللہ نصیب فرمائے۔ احیاء العلوم میں میرے آقا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ،
کتنے ہی قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی بھائی بعض قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں مگر عملی طور پر ان کی حالت اچھی نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنیں بھی حافظہ بنتی ہیں مگر پریکٹیکلی ان کا عمل یہ ظاہر نہیں کرتا یہ قرآن پاک کی حافظہ ہے۔ ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا، ان کی گفتار اچھی نہیں ہوتی۔ تو سنیے، آنسوؤں کا دریا بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بحر الدموع کا اردو ترجمہ ہے۔ حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 275 پر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات سے پہچانا جائے۔ حافظ قرآن کی پہچان کیسی؟ رات سے پہچانا جائے۔ کس طرح؟ لوگ سو رہے ہوں، یہ کس طرح پہچانا جائے؟ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، رب کی بارگاہ میں زاری کر رہا ہو، اس کی محبت میں اس کے خوف سے رو رہا ہو۔ اور دن کی وجہ سے پہچانا جائے کس طرح؟ جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں اور غمزدہ ہو، جب لوگ خوش ہوں وہ رو رہا ہو، لوگ ہنس رہے ہوں وہ خاموش ہو، لوگ باہم الجھ رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہیں اور وہ خشوع میں ہو، لوگ مغرور ہوں اور یہ خشوع میں ہو۔ حافظ قرآن میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ بد اخلاق نہ ہو، غافل نہ ہو، شور نہ کرے، نہ سخت مزاج ہو، نہ دھتکارنے والا ہو۔ ایسا قرآن پاک پڑھنے والا ہو نا، حافظ قرآن ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جنہوں نے حفظ کیا، اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے، ان کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ نصیب فرمائے، صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے نا، اس کے مطابق عمل بھی تو کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کے جو تلاوت کے آداب ہیں، جو قرآن پاک پڑھے اس کو باوقار اور باحیا ہونا چاہیے، فضولیات، لغویات، فحش کلامی، بد کلامی سے بچنا چاہیے، عاجزی انکساری کرنی چاہیے، رونا چاہیے۔ ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو تلاوت ہے، رونا کہاں ہے؟ تو تلاوت کرے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اس کی ملاقات کے شوق میں آنسو بہائے، سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے اور سنتے ہوئے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، کاش کاش۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور صحیح کرنی ہے۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 683 تا 686 پر اگر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ لیں تو اس میں بھی غافل لوگوں کی تلاوت کی مذمت لکھی ہوئی ہے۔ تلاوت کرتے مگر غافل ہیں، عمل نہیں کرتے، صحیح معنوں میں پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے تو عمل نہیں کرتے۔ تو ایسوں کے بارے میں وہ جو رٹافیکیشن لگاتے ہیں نا کہ اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے پڑھ لیے، رمضان آ جاتے، اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، تجھے صحیح پڑھنا تو آتا نہیں، اس پڑھنے کا حاصل کیا؟ اگر وہ پڑھیں، تلاوت بھی زیادہ کریں مگر صحیح پڑھیں، سمجھے بھی تو صحیح نا، عمل بھی تو کریں نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی اس کے لیے کوشاں ہے کہ مدنی منع بھی قرآن پڑھیں، مدنی منیاں بھی قرآن پڑھیں، اسلامی بھائی بھی قرآن پاک پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی قرآن پاک پڑھیں۔ الحمدللہ جبھی تو مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات، مدرسۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات کا سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہوا ہے۔ ہزاروں اسلامی بہنیں قرآن پاک، ہزاروں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں روزانہ فی سبیل اللہ، ہزاروں اسلامی بہنیں مدنی منیوں کو پڑھاتی ہیں قرآن پاک، ان سے ماہانہ فیس نہیں لی جاتی۔ اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کے جو مدارس ہیں بالغات اور بالغان کے ہزاروں ہیں، اور پاکستان میں صرف 1100 سے زیادہ الحمدللہ عز و جل وہ مدرسے دعوت اسلامی کے قائم ہیں، جن میں پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کی مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، ساتھ میں عمل کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے بعد جامعۃ المدینہ للبنین، جامعۃ المدینہ للبنات، یعنی جو پڑھا قرآن اس کا عالم، اس کا علم بھی سکھایا جاتا ہے، حدیث بھی سکھائی جاتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول میں وابستگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ارشادات ہم سن رہے ہیں، اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اسلامی بہنوں میں جو مدنی انقلاب دعوت اسلامی برپا کر رہی ہے،
اس کی کچھ جھلکیاں اس رسالے میں لکھی جو میرے ہاتھ میں ہے، میں حیادار کیسے بنی۔ اس میں سے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کی ایک اسلامی بہن کے تحریری بیان کا لب لباب ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میری امی جان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھی، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کرتی، گاہے گاہے مجھے بھی ذہن دیتی۔ اب میں معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور رسائل اور ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہ پاتی، کیا دھیان دیتی۔ آخر کار ایک دن امی جان کی انفرادی کوشش میرے دل پر اثر کر گئی۔ معلوم ہوا انفرادی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں دعوت دینے کا ثواب ملے گا، انفرادی کوشش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اسلامی بہن عمل نہیں کرتی اس کے نصیب، جو اسلامی بہن دعوت دے گی اس کو تو ثواب ملے گا نا۔ تو اسلامی بہن کہتی ہے کہ میں بھی امی کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں چلی گئی، بڑا پرکیف ماحول تھا، بڑا دل کو سکون ملا۔ اگلے ہفتے میں جانے کے لیے خود ہی تیار ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میری روٹین میں اجتماع میں شرکت کرنا شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دعوت اسلامی کی 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع کی آخری نشست ہوئی، جس میں بذریعہ انٹرنیٹ میں نے بیان سنا تو دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فلم ڈرامے دیکھنے سے توبہ ہو گئی، رسائل اور ڈائجسٹ جو الٹے سیدھے تھے اس سے توبہ کی، بے پردہ بازار میں گھومنے سے سچی توبہ کی، اور میں دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی۔ الحمدللہ عز وجل مدنی برقع میں نے اپنے لباس کا حصہ بنا لیا۔ تادم تحریر اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہمیں مدنی ماحول میں وابستگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔